نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسلیما. محترم حاضرین، تذکرہ غزوہ احزاب جس کا دوسرا نام غزوہ خندق ہے، اس کا جاری تھا. اس کے پس منظر سے متعلق گزشتہ ہفتے کچھ باتیں کی گئی اور سیرت کے حوالے سے قرآن کی آیت کے آئینے میں یہ ہم نے پچھلے ہفتے آخر گفتگو میں جانا کہ اس غزوے میں الگ الگ لوگوں کے کیا کیا چہرے تھے. ایک طرف مشرکین بنو غطفان کے ہوں، قریش کے ہوں، دوسرے قبائل کے، وہ مسلمانوں پر چڑھے آ رہے تھے جن کا تذکرہ قرآن نے کیا. مسلمان اور مسلمانوں کے بیچ منافقین کا کردار بھی قرآن نے سورۃ الاحزاب کی کئی آیتوں میں، جس میں سے ایک دو آیت کا تذکرہ پچھلے ہفتے کے خطبے میں کیا گیا، ان کا چہرہ نظر آتا ہے کہ وہ محاذ سے بھاگنے کے مختلف بہانے تلاش کرتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، دل سے مسلمانوں کے ساتھ نہیں تھے، بلکہ اندر مسلمانوں کے خلاف دل میں خار کھاتے تھے. پھر اس کے مقابلے میں مسلمانوں کا کردار، جس کا تذکرہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ والی آیت کے بعد جو میں نے آیت پڑھی پچھلے ہفتے بھی بیان ہوئی تھی، اس میں کیا گیا. ان تینوں کرداروں کے ساتھ ساتھ اس جنگ کا اصل محرک اور اسٹیج سجانے والے لوگ یہودیوں کا چہرہ بھی یہاں صاف نظر آتا ہے. پس منظر کے تذکرے میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ بنو نذیر کے جو لوگ جلا وطن ہو کر خیبر میں چلے گئے تھے، وہاں ان کا ایک مجرم حیی بن اخطب ابن ابی الحقیق اور دوسرے یہودی علماء اور سرداران جو تھے، ان کا 20 لوگوں کا وفد کفار مکہ کے پاس گیا تھا مسلمانوں کے خلاف منظم اور منصوبہ بند کارروائی کرنے کے لیے ابھارنے کی خاطر. چنانچہ یہ گیا اور اسی تناظر میں ان لوگوں نے جب مشرکین نے سوال کیا کہ تم لوگ مسلمانوں کے مقابلے میں ہمارے بارے میں کیا خیال کرتے ہو، تو بعض علماء کا، سب کا نہیں، بعض علماء کا کہنا ہے کہ اسی وقت یہ یہود نے جواب دیا جس کے متعلق قرآن نے یہ آیت نازل کی، ایک دوسری آیت. عام مفسرین اسے کسی خاص موقع سے منسوب نہیں کرتے، عمومی طور سے یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ یہود نے مکہ کے قریش مکہ نے یہود سے سوال کیا، مشرکین نے یہود سے سوال کیا کہ ہمارے اور مسلمانوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. لیکن شیخ موفق سالم اور دوسروں نے خود سیرہ وغیرہ میں یہ بیان کیا ہے کہ جب یہ یہود کا وفد وہاں پہنچا اور ان سے یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے یہ کہا مسلمانوں کے بارے میں کہ مسلمانوں سے زیادہ تم حق پر ہو، تم ہدایت پر ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا قرآن کی ایک آیت میں. الم تر الی الذین، سورہ نساء کی آیت ہے، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت. کیا آپ ان کی طرف نہیں دیکھتے، ان کے بارے میں غور نہیں کرتے جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا اور یہ لوگ جبت اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں. جبت کا معنی جادو بھی ہوتا ہے، ٹونا ٹٹکا ہوتا ہے. جبت کا ایک معنی بت کے بھی لوگوں نے کیا ہے. تو جن چیزوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ پوجا پاٹ کی جائے، امیدیں وابستہ کی جائے، وہ جبت میں شامل ہے. اور کچھ لوگوں نے پھر آگے طاغوت ہے، طاغوت کا معنی معبود باطل جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جائے. کچھ لوگوں نے اس کا معنی شیطان بھی کیا. جبت کا معنی کاہن، جادوگر وغیرہ بھی کیا.
تو یہ لوگ جادو ٹونا اور بتوں پر معبودان باطلا پر ایمان رکھتے ہیں، جبکہ ان کو کتاب دی گئی ہے۔ اور اس کے بعد آگے وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، اور جو لوگ کافر ہیں ان سے یہ کہتے ہیں، کفار سے یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ کافر لوگ مسلمانوں اور مومنین سے زیادہ ہدایت یاب ہے راستے کے اعتبار سے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت فرمائی۔ ومن یلعن اللہ فلن تجد لہ نصیرا، اور جس پر اللہ لعنت بھیج دے، اپنی رحمت سے دور کر دے، اس کا کوئی مددگار آپ نہیں پائیں گے۔ یہ یہود کا کردار آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس زمانے میں مشرکین کے بیچ میں یہ اہل علم کہلاتے تھے، جانکار کہلاتے تھے کہ آسمانی کتابوں کا ادراک اور علم ان کو حاصل ہے، اور اپنے آپ کو عالم کی حیثیت سے ظاہر بھی کرتے تھے۔ قرآن و حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کو بہت کچھ معلومات تھی، لیکن مسلمانوں کے بغض اور عناد میں نفرت کرتے ہوئے، جبکہ مختلف موقعوں پر انہوں نے اندرونی طور پر آپس میں یہ اعتراف کیا قدم قدم پر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی رسول ہے جن کا تذکرہ اور پیشین گوئی ہماری کتاب توریت میں اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، آپ سچے ہیں، یہ ماننے کے باوجود محض دشمنی میں مخالفت مقصود ہے، بغض اور عناد رکھ رہے ہیں، تو جو بڑا دشمن ہے اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ زیادہ سچا اور ہدایت یاب ہے۔ یہ یہودیوں کا کردار۔ کفر اور اسلام کی جنگ میں یہ بات ہمیں نظر آ رہی ہے۔ آج ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنے بیچ میں ان کرداروں میں سے کون کون سے کردار دیکھ رہے ہیں، ایک مومنین کا، منافقین کا، مشرکین کا، یہود کا۔ اغیار تو اغیار ہیں، حق و باطل کی جنگ میں کفار و مشرکین ہمیشہ حق کے خلاف سرگرم رہے ہیں اور رہیں گے، ان کا کردار واضح ہے۔ ہمارے درمیان منافقین ہیں یا نہیں ہیں؟ عملی منافق تو میں سمجھتا ہوں کہ اب شاید ہم میں سے، میں اپنے آپ کو بھی شامل کر رہا ہوں، ہم میں سے کوئی محفوظ نہیں ہے عملی نفاق سے۔ کچھ نہ کچھ ایسے اعمال ضرور ہو جاتے ہیں، کوئی ایک آدمی شاید کچھ نہ کچھ ہے، ہاں، جس کو اللہ معاف کرے وہ بعد میں نیکیاں کرے، توبہ کرے، معاف ہوتا ہوگا یقیناً۔ لیکن اعتقادی نفاق بھی ہمارے ہاں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو عقیدے کے منافق تھے اللہ کے رسول کے زمانے میں آج نہیں ہیں، جی نہیں، اس انداز کے نہ صحیح ہوں، لیکن عقیدے کے منافقین آج بھی ہیں، وہ قادیانی ہوں، منکرین حدیث ہوں، اندر سے قرآن اور حدیث کے خلاف عقیدہ رکھنے والے جو لوگ بھی ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ اعتقاد کے نفاق میں شامل ہیں۔ اور اگر باریکی سے دیکھا جائے، برا لوگوں کو لگے گا تو بہت سارے صوفیہ بھی میں سمجھتا ہوں اس باب میں آئیں گے، جن کو باطنیہ میں شمار کیا جاتا ہے، عقیدہ جن کا قرآن اور حدیث کے بالکل برعکس ہے۔ یہاں تک اقوال موجود ہے کتابوں میں کہ اہل تصوف کہتے ہیں کہ بات تو توحید تو ہماری باتوں میں ہے، قرآن تو شرک سے بھرا پڑا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ان کے یہاں بھی اس قسم کا نفاق پایا جاتا ہے۔ یہودیوں کا جو کردار ہے وہ کفر اور ایمان کے مقابلے میں تھا، معاملے میں تھا۔ آج ہم اپنے درمیان میں دیکھیں، اگر ہم میں سے کسی کو کسی سے بیر دشمنی مخاصمت ہو جائے، کسی سے نفرت ہو جائے، وہ سگا بھائی ہو، ہمارا ہم مسلک اور ہم مشرب ہو، اسی منہج، عقیدے اور طریقے پہ چلنے والا ہے جس کے آپ ماننے والے ہیں، لیکن آپ کا ذاتی عناد ہو گیا، دشمنی ہو گئی، ضد آ گئی، تو اب اس کی مخالفت کی جاتی ہے، اس کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے، اس کے اوپر جھوٹے الزامات لگائے جاتے ہیں، بدنام کیا جاتا ہے، اس کے اچھے کاموں کو بھی برا بتایا جاتا ہے، اور اس کے بالمقابل جن کے منہج، عقیدے اور طریقے سے آپ کو اختلاف ہے، ان کے ساتھ آپ حسن سلوک کرتے ہیں۔ آج مسلمانوں میں یہ طریقہ ہے کہ نہیں؟ آپ اور ہم اپنے آپ کو ٹٹولے، دوسروں کو نہ دیکھیں۔ ہمارا کسی سے جھگڑا ہو جائے، نفرت اور دشمن، اب سگا بھائی ہے تو ڈھونڈ کر اس سگے بھائی کی دشمنی کرنے والے، نقصان پہنچانے والوں سے دوستی کی جائے گی، اور اس کی اچھائیوں کو بھی برائی بتایا جائے گا۔ اور وہ مسلک، موقف جو آپ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، اس کو، جبکہ وہ بنیاد ہے ہمارے رشتے کی، ہماری سب سے بڑی دولت، سرمایہ کیا ہے؟ صحیح عقیدہ اور منہج۔ سب قربان ہو جائے یہ نہ ہو، ساری جنگیں، سارے جھگڑے یہی تھے، انبیاء کرام علیہ السلام کے، صحابہ کرام کے۔ ہمارے نزدیک یہ چیز آج غیر اہم بن گئی ہو، لیکن ان کے یہاں جان دی جاتی تھی، گھر چھوڑا جاتا تھا، رشتہ و پیوند کو قربان کیا جاتا تھا عقیدے اور دین کو بچانے کے لیے۔
हमारे यहाँ इसकी नंबर 2 हैसियत हो गई है। लेकिन उसी अकीदे और मनहज पर जब एक आदमी चलता है तो सबसे मजबूत रिश्ता वला और बरा की यही बुनियाद है, दोस्ती और ताल्लुक। अब वो हमारे यहाँ लोग हज़रत अमीर मुआविया और हज़रत अली के इख्तिलाफ को उछालते हैं, उनके इख्तिलाफ के बावजूद हम लोगों से हमारा कोई निस्बत ही नहीं है, करोड़ गुना ज्यादा ऊंचे, कि उनको अगर कोई दुश्मन काफिर कहता था कि हमारे साथ आ जाओ, तुम्हारे मुखालिफ की ईंट से ईंट बजा देंगे, तो अमीर मुआविया लिखते हैं रोमी कुत्ते, ये हमारा आपस का झगड़ा है अली का और हमारा, वो मेरे बड़े भाई हैं, जब वो तो तुम्हारे खिलाफ फौज कशी करेंगे तो उस फौज का एक अदना सिपाही होगा मुआविया। ये मुसलमानों का किरदार है और ये यहूदियों का किरदार है। हमारे अंदर अमीर मुआविया और मुसलमानों का सहाबा कराम का किरदार है या यहूद का किरदार है? टटोलें, ढूंढें, देखें, जवाब मुश्किल नहीं लगेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से भी यहां आगे हम बात करेंगे यहूद की बात। ये जो इसमें हुयई बिन अख्तब था, इन लोगों ने तैयार किया, पिछले हफ्ते ये बयान किया गया कि फिर वक्त मुकर्रर पर मक्का से 4000 का लश्कर निकला अबू सुफियान की क़ियादत में। रास्ते में कुछ लोग मजीद मिले, फिर इधर से बनु गतफान और उसके ज़ैली और दूसरे बनु सलीम वगैरह के कबाइल भी रास्ते में मिलते गए और मदीना पहुंचते पहुंचते जो है 10 लाख का लश्कर हो गया। और ये बात बयान की गई थी कि इस 10 लाख के मुकाबले में पूरे मदीना की आबादी जिसमें औरतें, बच्चे, बूढ़े शामिल हैं, वो भी 10 लाख नहीं थी। 10 लाख के मुकाबले में सिर्फ 3000 मुसलमानों में ऐसे थे जो मुकाबले की ताकत कुव्वत रखते थे, जंग कर सकते थे। 3000। हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मशवरे से खंदक खुदाई का काम शुरू हुआ, ये तस्करा हुआ था और उस दरमियान की कुछ बातें अधूरी थी। लेकिन उससे पहले यहूद के किरदार की जब बात चली तो मैं ये बयान करना चाहता हूं कि हुयई बिन अख्तब ने जहां मक्का के कुफ्फार को, मुशरिकीन कुफ्फार को तैयार किया, बनु गतफान और दूसरे कबाइल में घूम घूम कर लोगों को ज़हन बनाया। अक़वाम मुत्तहिदा दिमाग में रखिए, आज भी यहूद खुलकर किसी दुश्मन के सामने नहीं आते, अब दूसरों को तैयार करते हैं, आपस में लड़वाते हैं। यहां हमारे हिंदुस्तानी हुकूमत में मुशीर हैं आजकल, वो यहां के लोग वहां ट्रेनिंग लेने जाते हैं, बहुत सारे ऑफिसरान, खुफिया तौर से, खुले तौर से, अब तो खुल के हो रहा है, बाज़ लीडरान जाते हैं, और पूरी दुनिया में ये साजिश करने में माहिर है। और लोग कहते हैं कि फलस्तीन में ये दहशतगर्दी से नौजुबिल्ला, ये उनके अल्फाज में निमटने के माहिर हैं। कैसे माहिर हैं? 70 साल 60 साल से ऊपर हो गया, मसला वहां का वहीं है, तो कैसे उसको इख्तियार किया है? मसाइल चलते रहते हैं, जुल्म ज़ाती और जुल्म सितम की कहानियां रोज रकम हो रही है, कत्ल गारत गरी जारी है, मसला हल कहां किया? तो चाहे अक़वाम मुत्तहिदा हो या वो हो, ये मसाइल हल नहीं करते, जुल्म सितम की कहानियां बनाते हैं, दास्तानें लिखते हैं। बहरहाल यहूद का ये किरदार आज भी है। ये हुयई बिन अख्तब जो एक आलिम भी था, हज़रत सफिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के वालिद, ये इनको उभारने के साथ साथ इन्होंने यहूद को भी मिलाने की कोशिश की। मैंने बताया था कि मदीना का जो नक्शा था, जुनूब के हिस्से में पहाड़ियां, खजूर के दरख्त और बागात थे, किसी फौज का उस इलाके से आना आसान नहीं था, मुश्किल था। शुमाल के हिस्से से आना था, इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुमाल के हिस्से में जहां से फौजकशी का यकीन था वहां खंदक खुदवाई। हर 10 आदमी 40 हाथ लंबी 15 फीट गहरी खंदक खोदेंगे। 30 आदमियों ने 20 दिनों में यह खंदक मुकम्मल की। 30 आदमियों ने 10 आदमी 40, 10 आदमी 40 हाथ, 10 आदमी 40 हाथ, तो 120 हाथ हो गए। शुमाल का पूरा हिस्सा खंदक खोद दी गई और ये खोदी जा रही है। इधर सामने से खंदक है, पीछे से पहाड़ियां, मदीना की बस्ती बीच में, और पीछे की तरफ जुनूब में बनु कुरैज़ा यहूद का एक और कबीला आबाद था जिसका मुसलमानों से अहदो पैमान था, और साथ ही साथ ये भी कि अगर जंग की सूरत बनती है तो ये बनु कुरैज़ा मुसलमानों की और मुसलमान बनु कुरैज़ा की मदद करेंगे। पीछे से ये थे, चुनांचे सारे मुसलमान मर्द जो मुकाबला आराई कर सकते थे, दुश्मन का दिफा कर सकते थे, वो महाज पर हैं खंदक के पास। पीछे जो मकानात हैं, कुछ किले नुमा कोठियां हैं, गढ़ियां हैं, औरतों, बच्चों को, बूढ़ों को उसमें रखा गया। अब इस दरमियान पीछे से गोया महफूज समझकर इन औरतों बच्चों को रखा गया है, और उसी इलाके में मजीद आगे यहूद का कबीला बनु कुरैज़ा है, उनका किला है।
उनसे अभी इत्मीनान है। लेकिन ये हुयई बिन अख्तब जो है बनु कुरैज़ा के सरदार काब इब्न असवद कुरज़ी के पास पहुंचता है। लंबा जिक्र है सीरत की किताबों में। उसे दस्तक देता है घर दरवाजे पर। उसने नाम पूछा, जब ये बताते हैं तो कहता है कि तुम चले जाओ। कहा नहीं, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। बड़ी मिन्नत समाजत के बाद दरवाजा खोला तो उसने कहा, हुयई बिन अख्तब ने, रहगुल मखतूम वगैरह में भी आप ये अल्फाज देख सकते हैं कि मैं तुम्हारे पास जमाने की इज्जत और उमड़ता हुआ चढ़ता हुआ समंदर लेकर आया हूं। ये देखो, कुरैश का लश्कर और बनु गतफान के कबाइल मुसलमानों को का नाम और निशान मिटाने के लिए मदीना तक पहुंच रहे हैं। तुम भी हमारे साथ आ जाओ, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों का किस्सा तमाम कर देंगे, खत्म कर देंगे, मदीना से उनकी जड़ उखाड़ देंगे। तो उसने कहा जवाबन काब इब्न असवद ने, अव्वलन, ये शख्स जो है बनु कुरैज़ा के सारे मुआहिदा कायम करने, तोड़ने और मामलात को तय करने का पूरा मजाज था, उसको इख्तियार हासिल था, ये उनका नुमाइंदा था। उसने कहा कि तुम जमाने की इज्जत नहीं जिल्लत लाए हो, चढ़ता समंदर नहीं बल्कि बरसा हुआ बादल लाए हो, तुम चले जाओ, मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता। अल्लाह की कसम, मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिद्क़ और वफा के अलावा कुछ नहीं पाया। ये देखिए उनका इतराफ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे आदमी हैं, उनके अंदर वफा है, उनसे मैं दगा नहीं करना चाहता। लेकिन ये बराबर उभारता रहा, हाँ, उसे जो है आमादा करता रहा मुसलमानों के खिलाफ, यहां तक कि वो तैयार हो गया। आज हमारे यहां हम देखते हैं समाज और माशरे में किसी को इस्लाम की दावत देने के लिए, बुराई से रोकने के लिए, नेकी का हुक्म के देने के लिए, दीन का काम करने के लिए, अच्छाई और संभालने के लिए, दो झगड़ने वालों में मुसालहत करने के लिए ऐसी मेहनत नहीं करता कोई आदमी। यहूद की तरह दुश्मनी लगाने के लिए लगाई बुझाई में हमारे पास वक्त भी है, सलाहियत भी है, हाँ, लगाए। आप देखेंगे बुरे काम के लिए आदमी के पीछे लग के लोग तैयार कर लेते हैं, अच्छे काम के लिए शाज़ और नादिर होता है। वो 10 वाक़या होगा तो ये एक होता है। हमारे समाज की बात करो, ये जो जितने वाक़यात हैं कुरान मजीद ने किस्से कहानी के तौर के लिए हमको नहीं बयान किया है, दर्स और इबरत के लिए, हमारी जिंदगी के रोजमर्रा के मामलात में ये नशेब फराज और ये उसूल ज़ाब्ते का काम देने वाली चीजें। हम इसमें अपना चेहरा देख सकते हैं कि हमारा किरदार क्या है। हम ये भूल जाते हैं कि अल्लाह देख रहा है, क़यामत के दिन हमारे एक एक अमल का सब बदला और मामला सामने आने वाला है। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। ये भूल जाते हैं हम और अपने आप को चालाक समझते हैं। यही तो रोजमर्रा के मामलात में हमारा अल्लाह ताला इम्तिहान ले रहा है। बहरहाल उसने पीछे पड़कर उसे आमादा कर लिया बनु कुरैज़ा के लोगों को, और वो मुखालिफ हो गए। अब सोचिए मुसलमानों के लिए कितना नाजुक मामला हो गया। महाज पर सामने से 10,000 का लश्कर, वहां से हट नहीं सकते मुसलमान। पीछे बस्ती में मुसलमान औरतें, मर्द, बच्चे, उनके पीछे यहूद का एक कबीला। अगर वो बनु कुरैज़ा के लोग मुसल्लह हालत में आकर हमला आवर हो जाते तो औरतों बच्चों का दिफा और हिफाजत करने वाला कोई नहीं था। सीरत की किताब उठाइए, हदीस की किताबों में भी ये वाक़या मिलेगा। चुनांचे ऐसा हो जाने के बाद एक यहूद ने मदीना के आबादी में जायजा लेने के लिए चक्कर काटना शुरू किया। फारे नामी एक किला था छोटा सा, उसमें औरतें थीं। हज़रत हस्सान बिन साबित का, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी हज़रत सफिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा भी उसमें थी। उन्होंने देखा कि एक यहूदी यहां चक्कर लगा रहा है। उन्होंने, हज़रत सफिया ने हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा कि देखो हस्सान, ये यहूदी यहां चक्कर लगा रहा है, अगर इसको इत्तला मिल गई कि यहां मुसलमानों का कोई दस्ता मौजूद नहीं है तो ये हमारी इस कमजोरी को अपने कबीले के लोगों को, बनु कुरैज़ा को बता देगा और मुमकिन है कि वो लोग हमला आवर हो जाएं, लिहाजा तुम निकलो और इस यहूदी को कत्ल कर दो। लोगों को पता चल चुका था कि बनु कुरैज़ा ने गदर किया है, अहद तोड़ दिया है और अब मुशरिकीन के लिए रसद भेज रहे हैं। ये सामान, मदद का, खाने पीने का सामान भेजना शुरू किया। हमला करने की अभी हिम्मत नहीं हुई। एक यहूदी जायजा लेने आया, हज़रत सफिया ने कहा कि उसे कत्ल करो। हस्सान ने कहा, हज़रत हस्सान ने, कि आप जानती हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकता। हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शायर थे, हाँ, लड़ाई भिड़ाई के सिलसिले में उनकी न दिलचस्पी थी और इस सिलसिले में वो अपने आप को पीछे रखते थे।
حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کمر کسی، کپڑا باندھا کمر بند، اور ایک خیمے کی لاٹھی اٹھائی، وہ لے کر گئی اور اس یہودی کے پاس جا کر، جس کے پاس ہتھیار بھی تھا، اسے مار مار کر قتل کر دیا. اور پھر واپس آ کر حضرت حسان سے کہا کہ میں، وہ مرد ہے میں عورت، اس لیے میں نے اس کا سامان نہیں اتارا، تم جاؤ سامان. کہا مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں. مقصد یہی تھا کہ اگر یہ یہودی مارا گیا تو اس کو دیکھ کر بنو قریظہ میں خوف اور دہشت پھیل جائے، پیدا ہو جائے، وہ سمجھیں کہ مسلمانوں نے یہاں بھی عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے لیے ایک دستہ اور لڑنے والے گروہ کو رکھا ہے. اور یہی ہوا الحمدللہ. اللہ نے ان کے دل میں رعب ڈالا اور انہوں نے یہی سمجھا کہ یہاں بھی حفاظتی دستہ موجود ہے، لہذا ہمیں حملہ کرنے کی غلطی نہیں کرنی چاہیے. البتہ وہ لوگ مکہ کے لوگوں کو اور باہر کے قبیلوں کو اپنے کھانے پینے کا سامان بیچتے رہے، جس میں سے کچھ اونٹ سامان سے، کھانے پینے کے سامان سے لدے ہوئے کچھ اونٹ صحابہ کرام کے ہاتھ بھی آ گئے راستے میں. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بذات خود خندق کے کھودنے میں شریک تھے. یہ پورا ماحول تیار کیا یہودیوں نے، مشرکین کو، قبائل کو، یہود کو، بنو قریظہ کو، موافقین کو مخالف بنا لیا. آج ہمارے یہاں بھی دیکھیں آپس کا اختلاف ہوتا ہے تو ادھر کے آدمی کو توڑ کر ادھر کیا جائے. اس سلسلے میں یہودانہ مہارت کے لوگ پائے جاتے ہیں. لیکن ایک غیر مسلم کو مسلمان بنا لیں، ایک مشرک اور بدعتی کو شرک اور بدعت سے توبہ کر لیں، نہ اس کی صلاحیت لوگوں میں ہے، نہ جذبہ ہے. اور اگر جو یہودانہ صلاحیت رکھتے ہیں ان کو اس سے کوئی دلچسپی بھی نہیں ہے، اور اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو اس کی ٹانگ کھینچی جاتی ہے. کوئی آدمی اگر اس محاذ پر کام کر رہا ہے تو وہ کھٹکتا ہے کہ یہ کام کرنے والا ہمارے بیچ میں، جھوٹوں کے بیچ میں سچا نہیں چل سکتا، لہذا ٹانگ کھینچی جائے، الزام لگایا جائے، اسی کو برا بنایا جائے جو اچھا ہے. کام کرنے والا آج پریشان زیادہ ہے، سچے آدمی کو زیادہ دقت ہے جھوٹوں کے مقابلے میں. کام نہ کرنے والا عافیت میں ہے، کام کرنے والا پریشانی میں. اور لوگ سمجھتے ہیں کام نہ کرنے والے کہ ہم چالاک ہیں. کام کرنے والا پریشان تو ہوگا. اور وہیں اسی لیے اللہ نے کہا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق کی تلقین کرو ایک دوسرے کو، جن لوگوں نے کیا، اور جو صبر کی. جب حق کا کام آپ کریں گے تو صبر کی ضرورت پیش آئے گی، مخالفت ہوگی. خیر، ادھر یہ معاملہ پورا اسٹیج تیار کیا. میں نے جو بات بیان کی، احزاب کے تناظر میں موجودہ دنیا کا معاملہ پورا دیکھا جا سکتا ہے کہ آج بھی مسلمان دوسری قوموں کے بیچ گھرے ہوئے ہیں، ان کی سازشوں اور منصوبوں کے نرغے میں ہیں. اقوام متحدہ سے لے کر ہماری ملک کی ریاستوں کی حکومت دیکھیے، جگہ جگہ ایسے قوانین بنائے جا رہے ہیں کہ دکھایا جاتا ہے کہ یہ ملک اور راشٹر کے مفاد میں ہے، لیکن اس کا نشانہ خاص طور سے مسلمان ہوتے ہیں. ابھی ہندوستان کی بعض ریاستوں میں لو جہاد کا قانون بنا، اس سے پہلے اور اب بھی بعض ریاستوں میں اس پر سختی کی جا رہی ہے کہ بیل کی جنس کا جانور کاٹا نہیں جا سکتا. CAA NRC کا قانون کا معاملہ ابھی بنا ہوا ہے، اس کی مخالفت ہو رہی تھی، لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ تحریک رکی. اور دوسری تحریکیں، سب جانتے ہیں کہ ان قوانین کا اصل نشانہ کون ہے، کون اس کے نرغے میں پھنسے گا. UP میں ہم دیکھ رہے ہیں لو جہاد والا قانون بنایا گیا اور ایسے ایسے لوگوں کو اٹھا لیا گیا جن کا کوئی اس معاملے سے تعلق نہیں تھا، کورٹ نے چھوڑ دیا، یا پھر ان کے بارے میں خود پولیس کا اعتراف ہے کہ یہ جرم ثابت نہیں ہے، مگر ان کو قید میں رکھا گیا ہے. یہ قوانین بن رہے ہیں اور یہ فضا کون ہموار کر رہا ہے. یہ جو پورا غزوہ احزاب کا اسٹیج ہم دیکھ رہے ہیں، یہود نے تیار کیا، سارے لوگ آمادہ ہو گئے، مل جل کر مسلمانوں کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنے کی کوشش میں ایک دوسرے کے مددگار بن گئے. پوری دنیا کا آج یہی نقشہ ہے اور انہیں یہ بھی پتا ہے، ہم اور آپ نہیں جانتے اتنا. آج مسلمانوں کی اکثریت اس سے بھاگتی ہے کہ اسلام کون سا سچا ہے، کون سا صحیح ہے، کون سا عقیدہ، منہج اور مسلک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طریقے کا ہے. یہ ہم کو معلوم نہیں ہے، اس میں جھنجھٹ میں پڑنا بھی نہیں، اس کو جھنجھٹ سمجھتے ہیں، جبکہ یہ ہماری زندگی کا اولین مسئلہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ 72-73 فرقے ہوں گے میری امت کے، ایک گروہ جنت میں جائے گا. تو کون سا گروہ ہم کو معلوم کرنے کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی بیان کر دیا، اس کی ضرورت نہیں ہے. نبی نے کیوں بیان کیا؟ ہمارے اور آپ کی ہدایت کے لیے. اختلافات ہونے کی صورت میں ہم صحیح راستہ اختیار کریں، اس کے لیے بیان کیا. نبی نے بیان کرنے میں صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کمی نہیں رکھی. ہم کو تاہی برت رہے کہ ہم کو اس سے دلچسپی نہیں ہے. ہم کو کیوں بیان کیا ہے؟ ہدایت کے لیے بیان کیا ہے.
تو کوئی غیر اہم مسئلہ ہے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بارے میں کہیں گے کہ آپ نے اختلافی حدیث بیان کی، اختلافی مسئلہ بیان کیا؟ ہمارے یہاں لوگ ان چیزوں سے بھاگنے کے لیے 2-4 جملے بول لیتے ہیں، یہ تو اختلافی مسئلہ ہے۔ آپ کے اختلافی بولنے سے اس مسئلے میں جو صحیح پہلو ہے، قرآن حدیث کی جو تعلیم ہے، وہ غیر اہم ہو گئی؟ کیا اب اختلافی ہے تو چھوڑ دیا جائے؟ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے۔ تو ان کو میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں اس کی دلچسپی نہیں ہے دین کے بارے میں کون سا دین صحیح اور مسلک صحیح ہے، لیکن امریکہ، برطانیہ، یورپ، یہودیوں کو جو ان کے اس میدان میں کام کرنے والے علماء ہیں، محکمے ہیں، ایجنسیاں ہیں، آپ ان سے جا کر پوچھیں تو وہ بتائیں گے کہ اصلی مسلمان کون ہے۔ ہمیں نہیں معلوم ہمارے مسلمانوں کی اکثریت کو، وہ بولتے ہیں، ان کی رپورٹیں آج سامنے آ چکی ہیں۔ شبہات کے فتنے جو جمعہ کے دن سلسلہ چل رہا ہے مغرب کی نماز کے بعد، میں اس میں بہت واضح طور پر بیان کر رہا ہوں، ان کی رپورٹوں کا تذکرہ کیا کہ وہ صاف کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں اس اسلام سے ہم کو بیر ہے جس کا نام سلفیت ہے، اہل الحدیث ہے، جو ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کے دین پر چلنے کی بات کرتے ہیں، ہم کو اس سے خطرہ ہے، باقی سے ہم کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ ہماری طرح ہے، لبرل ہے۔ یہ کافر تھنک ٹینک کہہ رہا ہے، اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں اللہ کے رسول کے منبر سے، ہوائی بات نہیں کہہ رہا ہوں، آن ریکارڈ ہے یہ باتیں، نیٹ کا زمانہ ہے، ڈھونڈ سکتے ہیں آپ، اور اس ضمن کی تفصیل میں اگر جاؤں تو وقت گھٹ جائے گا، اصل موضوع سے ہٹ جاؤں گا۔ تو ان کو یہ پتا ہے، یہود کو، نصارہ کو آج بھی، کہ کون سا اصلی اسلام ہے، کن کو نشانہ بنانا ہے، کن کو بدنام کرنا ہے، کن کے تعلق سے مسلمانوں میں الجھن پیدا کرنی ہے۔ جو ان کے اصلی دشمن ہیں دنیا میں، ہم کو یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ دوست ہیں، جو ان کے اصلی دوست ہیں یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ ان کے دشمن ہیں، تاکہ ہم ان کے دشمنوں کا ساتھ دیں، ان کا ساتھ دیں۔ اس تحریکیت وغیرہ کا جو پوری دنیا میں گیم چل رہا ہے، کھیل چل رہا ہے، یہ ہم اور آپ سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے، نہ اس کی گہرائی میں جانے کو تیار ہے۔ جھوٹی خبر آتی ہے، ہم کو جن لوگوں سے نفرت دلانی ہے ہم اس کو پڑھ کر اس کو نفرت کرتے ہیں، جن لوگوں کی طرف سے جوڑنا ہے اس کو پڑھ کر ہم ان لوگوں کی طرف جھک جاتے ہیں۔ ان کے ایجنڈے پر مسلمان کام کر رہے ہیں اندھے بہرے ہو کر۔ ہم کو یہی تو سبق دیا جا رہا ہے، چہروں کو پہچانے، کون مسلمان ہے، کون منافق ہے، کون یہودیوں کی سرشت پہ ہے، کون مشرکین کی طرح مخالف ہے، ان چہروں کو پہچانے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھے۔ انہی واقعات کے تناظر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت، سورہ غزوہ احزاب کے تناظر میں یہ آیت نازل ہوئی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ تمہارے لیے رسول کی ذات میں بہترین نمونہ ہے، عمدہ نمونہ ہے۔ اگرچہ یہ جنگ و جہاد کے بارے میں کہا گیا، آپ وہاں بھوکے ہیں اس بارے میں کہا گیا، پیٹ پر پتھر بندھے ہیں، مشقت اٹھا رہے ہیں، خندق کھودنے میں بذات خود شریک ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، غزوہ بدر میں آپ ہتھیار پہن کر جا رہے ہیں، احد میں آپ شامل ہیں، آپ زخمی ہو گئے، یہ خندق میں آپ خود بھی خندق کھودنے میں شریک ہیں، محاذ پر ہر وقت موجود ہیں صحابہ کرام کے ساتھ۔ قائد محاذ جنگ پر ساتھ ساتھ ہوتا ہے، مسلمانوں کے بیچ ہوتا ہے، اور ایسا نہیں ہوتا کہ مسلمان یا عام آدمی بھوک اور پیاس سے تڑپ رہا ہے اور یہ پیٹ بھر کر بیٹھ جائے۔ اسی تناظر میں اسی دوران حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ہم نے جا کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوک کا شکوہ کیا، اپنا پیٹ دکھایا کرتا اٹھا کر، تو پیٹ پر صحابہ کرام کے پیٹوں پر پتھر بندھے ہوئے تھے، آپ نے اپنا پیٹ دکھایا تو اس پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، دوسروں کے پیٹ پر 1 پتھر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر 2 پتھر۔ تمہارے لیے رسول کی ذات میں نمونہ ہے، جنگ اور جدال میں، دشمنوں کا مقابلہ کرنے میں، قیادت میں، عام معاملات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں، اس میں بھی نمونہ ہے۔ عقیدے میں بھی آپ نمونہ، عبادات میں بھی آپ نمونہ، اخلاق میں بھی آپ نمونہ، رشتہ و تعلق میں، کھانے پینے کے سلسلے میں، حلال و حرام کے معاملات، ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آپ چال ڈھال لباس کیسا پہنتے تھے، زیب تن فرماتے تھے، وہ بھی ہمارے لیے نمونہ۔ کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں جو اللہ کے رسول ہے۔ اب یہاں ہم لوگ کہتے تو ہیں رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے، رسول سے محبت، یہاں تک کہ لوگ غلط لفظ عشق کا بھی استعمال کرتے ہیں، دعوے بہت ہیں، لیکن دین کے معاملے میں جب دیکھیں تو رسول کی بات کو چھوڑ کر کوئی پیر صاحب کی بات مان رہا ہے، امام کی بات مان رہا ہے،
हाँ, और फलां की बात मान रहा है, रसूल को वहां किनारे कर दिया। सियासत में आए तो फलां और फलां मुर्शिद और रहनुमा बन गए, इज्तिमाइयत और मईशत के मामले में आए तो यूरोप के लोग नमूना बन जाते हैं। अल्लाह रसूल की तालीमात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा होने की हैसियत बिल्कुल खत्म हो जाती है। मुसलमानों में आज ये चीज देख रहे हैं। हम वहां बैठे हुए हैं, बताइए कि क्या हमारे मिजाज में यह है कि कोई भी मामला है उसमें यह देखा जाए कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या तालीम है, आपका क्या उसवा है? हर मामले में आप उसवा हैं। लेकिन सियासत में हमारा उसवा कोई और है, दीन में कोई और है, मसलक में कोई और है, सूफियत अलग है, फला चीज अलग है, हर जगह इमाम अलग अलग। और इमाम ने जो बात कह दी, अब रसूल क्या कह रहे हैं उससे मतलब नहीं। तो आपने रसूल को जबान से तो कहा, हकीकत में आपने नमूना नहीं बनाया। अल्लाह ताला के इस फरमान को माना ही नहीं, समझा ही नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहां हम बयान करें कि खंदक खोदने के दरमियान आप बनफ्स नफीस उसमें शरीक हैं, पेट पर पत्थर बंधे हुए। इस दरमियान कई वाकयात अजीब गरीब रूनुमा हुए। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह की सही बुखारी में लंबी हदीस है, मैं इख्तिसार के साथ बयान करूं, जिसमें अल्लाह के मोजज़े के तौर पर कुछ चीजें रूनुमा हुई। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने महाज पर खंदक की खुदाई के दरमियान देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत भी भूख से निढाल है। आप फाके से हैं, चुपके से घर गए, बीवी से पूछा कि खाने के लिए कुछ है? कहा एक सा जौ है, एक सा कमोबेश 2.5 किलो, एक सा जौ है और घर में एक बकरी का बच्चा है। तो कहा ठीक है, तुम जौ को आटा बनाकर गूंधो, मैं बकरी को ज़बह करता हूं, इसको तैयार करो, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी शदीद भूख में देख रहा हूं, आपको दावत देता हूं। बकरी ज़बह करके साफ की, आटा गूंदने लगा। हज़रत जाबिर निकले तो बीवी ने कहा कि देखो बहुत कम खाना है, आप चुपके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही कहना, लोगों की भीड़ ना ले आना, वरना हम शर्मिंदा होना पड़ेगा हमें। हज़रत जाबिर ने कहा ठीक है। पहुंचे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चुपके से आहिस्ता से कहा कान में कि थोड़ा सा खाना है घर पे, ऐसा ऐसा है, आप तशरीफ ले चले। सुनना था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेज आवाज से लोगों को कहा कि खंदक वालों चलो, जाबिर ने हमारे लिए दावत का इंतजाम किया। हज़रत जाबिर हैरत ज़दा रह गए और फिर आगे बढ़कर अपनी बीवी को पहुंचकर खबर दी। तो कहा तुमने तो हमको बेइज्जत कर दिया। कहा तुमने जैसा कहा था मैंने वैसे ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा था। कहा तब ठीक है, अल्लाह और रसूल बेहतर जानते हैं। आप आए, तशरीफ लाए, आपने दुआ करके अपना लुआब डाला और कह दिया था जाबिर को कि मेरे आने तक जो है हांडी चढ़ाई या उतारी ना जाए। आपने अपना लुआब डाला, हाँ, उसमें दुआ की और हांडी चढ़ा दी। कहा एक रोटी पकाने वाली एक खातून को और बुला लो। 2 औरतों ने रोटी पकाना शुरू की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कह रहे हैं कि इससे निकाल कर देती जाओ और किसी को इस बर्तन को खोलना नहीं। यके बाद दीगरे जितने लोग आए थे, बुखारी की रिवायत में है कि 1000 सहाबा कराम तशरीफ लाए थे। 1000 सहाबा कराम ने एक के बाद एक खा लिया, शिकम सैर हो गए। उसके बावजूद हज़रत जाबिर कह रहे थे कि हमारी हांडी वैसी की वैसी भरी हुई नजर आ रही थी और रोटी वैसे ही उतरती जा रही थी। रोटी का आटा ऐसा महसूस होता था उतना का उतना ही है जितना शुरू में था। ये अल्लाह ताला की जानिब से बरकत हुई, मोजज़े का इजहार हुआ। यहां हमारे लिए सबक है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी मेहनत और मुशक्कत से गुजर रहे हैं। सहाबा कराम जो दुनिया के तमाम औलिया के सरदार हैं, दुनिया का कोई वली किसी सहाबी के पैरों की धूल के दर्जे को नहीं पहुंच सकता, कितना भी आला हो जाए। ये औलिया के सरदार हैं। आप देख रहे हैं कि औलिया के सरदार भूख से 2-4 हैं, मुशक्कत से हमकनार हैं। तो क्या हमको और आपको तकलीफ आ जाए तो हम अल्लाह ताला से शिकवा करने लगे? आला दर्जात पाने के लिए मुश्किलात से गुजरना पड़ता है, अल्लाह ताला के इम्तिहान से गुजरना पड़ता है। वहां हमारी जांच होती है कि अल्लाह पर ईमान रख के ईमानी किरदार पर हम कायम हैं या नहीं। हमको भी मुश्किलात से गुजरना होगा, इम्तिहान देना होगा, और जो जितने ज्यादा ऊंचे मकाम का है उतना बड़ा इम्तिहान। अंबिया कराम का किस्सा हम पढ़ते हैं, हज़रत इब्राहिम को बेटे की गर्दन पर छुरी चलाने, बीवी और बेटे को बेआबो गया मैदान में छोड़ने का हुक्म हुआ था। हमको नहीं हो रहा है, हम कम दर्जे के हैं ना, लेकिन हमको जिस दर्जे का इम्तिहान देना है क्या हम उसमें भी पूरे उतर रहे हैं? तो एक तो ये कि देखिए मुशक्कतें झेल रहे हैं, काम कर रहे हैं, मस्जिद में बैठकर सिर्फ दुआ नहीं कर रहे हैं,
کہ دشمن آ رہے ہیں, اللہ فرشتوں کو بھیج کے ان کو نپٹا دے, ان پر عذاب نازل کر دے, ہماری مسجد جا رہی ہے, ہمارے خلاف قانون بن رہا ہے, ہم کو جو ہے تکلیف اور مشکلات میں مبتلا کیا جا رہا ہے, ہمارے خلاف گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے, ہم گھر میں بیٹھ کر سوچتے ہیں کہ بس دعا ذکر کرتے رہیں گے, فضائل پر عمل کرتے رہیں گے, اللہ حفاظت کرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر یا گھر میں بیٹھ کر دعائیں صرف نہیں کی, یہ آپ نے جنگی لباس پہنا, تیاری کی, تدبیریں اختیار کی, خندق کھود رہے ہیں مشورے سے, بھوک کی شدت اور جھیل رہے ہیں, خود خندق کھودنے میں شریک ہو رہے ہیں. حضرت برا بن عازب کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ کو دھول مٹی نے جو ہے پورا کا پورا ڈھک دیا تھا, گرد و غبار نے. آپ سے آ کر شکوا کیا گیا کہ ایک چٹان آ گئی ہے, بخاری کی روایت میں ہے, ایک چٹان آ گئی, اللہ کے رسول, کہا چلو میں چلتا ہوں. آپ نے کدال لی, اللہ کا نام لے کر ایک کدال ماری, پوری کی پوری چٹان جو ہے وہ بھس بھس ہو گئی, ریزہ ریزہ ہو گئی, ٹوٹ پھوٹ گئی. یہ ایک واقعہ. دوسرا واقعہ جو مسند احمد نسائی میں الفاظ کے فرق کے ساتھ مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر صحابہ کرام نے کہا کہ بڑی چٹان آ گئی ہے, خندق کھودنے میں دشواری ہو رہی ہے, کاش میں اترتا ہوں. آپ نے کدال لی, دیکھیے خود آپ بھی شریک ہو رہے ہیں, بسم اللہ کہہ کر آپ نے پہلا ہاتھ مارا, پہلی ضرب لگائی تو ایک حصہ ٹوٹ گیا اور آپ نے کہا اللہ اکبر, اللہ اکبر. مجھے شام کی کنجیاں دی گئی ہیں, ملک شام کی, مجھے ملک شام کی کنجیاں دی گئی ہیں, میں شام کے سرخ محلوں کو دیکھ رہا ہوں. کیا مطلب؟ یعنی عنقریب شام کا ملک مسلمان فتح کریں گے اور وہاں کا محل مسلمانوں کی نگرانی میں قبضے میں آئے گا. پھر بسم اللہ کہہ کے دوسری ضرب لگائی تو ایک اور ٹکڑا ٹوٹ گیا. تب آپ نے کہا اللہ اکبر. مجھے فارس دیا گیا ہے, میں مدائن کا سفید محل دیکھ رہا ہوں. مدائن کا سفید محل, یہ صحابہ کرام نے جو فتح کیا تھا رستم وغیرہ کا, بہت بڑا مال غنیمت, اس وقت کی بڑی قوت کہلاتی تھی. حضرت عمر فاروق کے زمانے میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں یہ مارکا فتح ہوا, فارس کا پورا ملک. مجھے فارس دیا گیا ہے, اس وقت کی راجدھانی مدائن تھی فارس کی. فارس میں مدائن کا محل, سفید محل میں دیکھ رہا ہوں. پھر تیسری کدال آپ نے بسم اللہ کہہ کے ماری اور تیسری مرتبہ میں پورا جو ہے پوری چٹان جو ہے وہ ٹوٹ گئی اور آپ نے کہا اللہ اکبر. مجھے یمن کی بھی کنجیاں دی گئی ہیں. میں صنعا, جو یمن کا صدر مقام تھا اور ہے ابھی ایک یمن کا, میں صنعا کے دروازے کو دیکھ رہا ہوں. یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور پیشین گوئی کا حال. آپ تھوڑی دیر کے لیے سچویشن سوچئے. آج کا ایک سیاست داں کہتا ہے کہ آگے چل کے ہندوستان میں ایسا ایسا ہونے والا ہے, حالات کی رفتار اور کچھ خبروں کو دیکھ کر کہتا ہے. مولانا ابوالکلام آزاد کے بارے میں کہا جاتا ہے جب ہندوستان پاکستان الگ ہوا تو کہا کہ اتنے سال میں مشرقی پاکستان یعنی بنگلہ دیش پاکستان سے الگ ہو جائے گا, اور ہو گیا. تو لوگ کہتے ہیں کہ بڑی پیشین گوئی ہو. پیشین گوئی کیسی تھی؟ انہوں نے کہا کہ نقشہ ایسا بنایا ہے کہ آگے چل کے یہ ہونا ہی ہے, تو آثار علامتیں دکھائی دیتی ہے, تب آدمی, دوسرے لوگ, عام انسان ایک اندازہ ظاہر کرتے ہیں. ایک ٹیچر بولتا ہے کہ میرے اندازے سے یہ بچہ فیل ہو جائے گا اور وہ فیل ہو جاتا ہے. یہ کوئی علم کی بات نہیں ہے, اندازے ہیں. کسان بولتا ہے کہ لگتا ہے بارش ہوگی اور ہو گئی. یہ علم کی بات نہیں ہے, اندازے ہیں جو کبھی کبھی غلط بھی ہوتے ہیں, کبھی صحیح بھی. لیکن نبی کی پیشین گوئی اللہ کی طرف سے سچی خبر ہوتی ہے. آپ غور کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کدال مارتے ہوئے کہہ رہے ہیں مجھے ملک شام دیا گیا, مجھے یمن کی کنجیاں دی گئی, مجھے جو ہے فارس دیا گیا. یہ بڑے بڑے ملکوں کی حکومتوں کو ہاتھ میں آنے کی بات کہہ رہے ہیں. کس وقت کہہ رہے ہیں؟ جب مدینہ کے محاذ پر 10,000 کے لشکر کا دفاع کرنا مشکل ہے اور اس کے لیے خندق کھودنا پڑ رہی ہے, اور بھوک پیاس کا عالم یہ ہے کہ پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے, پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے. اسی روایت میں حضرت جابر کی روایت میں ہے کہ 3 دن سے آپ فاقے سے تھے, 3 دنوں سے آپ فاقے سے تھے جب خندق کھود رہے ہیں. ہمارے حالات ایسے ہوتے ہیں, اگر ہوں گے تو ہم ایمان ضمیر بیچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, تھوڑی سی دولت کا دباؤ قبول کر لیتے ہیں لوگوں کا. ہماری کیا حیثیت ہے, کہاں کس مقام پر ہے, غور کیجئے. 3 دن سے فاقے سے تھے اور اللہ کے رسول بھی خندق کھودنے میں شریک ہیں, صحابہ بھی کھود رہے ہیں. دن میں کھودتے, رات میں گھر واپس ہو جاتے. 20 دنوں میں کفار کے لشکر کے آنے سے پہلے یہ کام پورا کیا.
تو اس درمیان میں یہ عرض کر رہا تھا کہ خندق کھود رہے ہیں، پیٹ پر پتھر بندے ہیں، اپنے شہر اپنی بستی میں اپنا دفاع کرنا، بچاؤ کرنا ایک مشکل مرحلے کی طرح سامنے تھا۔ ایسے میں آپ یہ خبر دے رہے ہیں کہ ملک شام فتح ہوگا، یمن فتح ہوگا، فارس فتح ہوگا۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، حالات ہیں کہ ہندوستان پاکستان الگ ہو رہا ہے تو مشرقی پاکستان الگ ہو جائے گا، ایسی پیشین گوئی ہے یہ نہیں۔ یہاں تو علامتیں دکھ رہی ہیں، وہاں کوئی بھی علامت ظاہر نہیں ہے، بالکل حالات ایسے ہیں کہ ابھی اپنے گھر میں بچنا مشکل ہے تو آگے چل کے فتح کیسے ملے گی؟ کوئی مذاق اڑا سکتا تھا۔ اور منکرین حدیث جیسے بے وقوف لوگ ہوتے تو یہی کہتے اس وقت فتح ہونے سے پہلے، جیسے منافقین تھے مذاق اڑاتے تھے، اور کہا بھی کہ منافقین نے کہا کہ اللہ اور رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا کہ ما وعد اللہ و رسولہ الا غرورا، وہ بس دھوکہ اور فریب تھا، حقیقت نہیں ہے۔ یہ قرآن نے نقل کیا ان کا جملہ۔ یہی منکرین حدیث ایسی باتیں کہتے ہیں، اللہ رسول کی بات سمجھ میں نہیں آتی، دماغ میں نہیں آتی، اور جب سائنس سے ثابت ہو جاتا ہے تو یہ خاموش غائب ہو جاتے ہیں، کبھی رجوع نہیں کرتے کہ ہم سے غلطی ہوئی۔ خیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ایسے حالات سے دوچار ہیں اور نبی یہ پیشین گوئی کر رہے ہیں، اور جیسا آپ نے کہا تھا بعد میں ویسا ہی ہوا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہونے کی، اللہ کی طرف سے خبر دینے کی انتہائی عظیم الشان دلیلوں میں سے ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ آپ کی بے شمار دلیلیں ہیں۔ بہرحال آگے ہم بڑھتے ہیں۔ خندق کھود گئی 20 دنوں میں، اور اس کے بعد کفار مکہ وہاں پہنچتے ہیں۔ ان کے پہنچنے کے بعد جب انہوں نے حملہ کرنے کی سوچی اور دیکھا کہ راستے میں ایک خندق حائل ہے تو وہ ٹھٹک گئے۔ عربوں میں اس سے پہلے اہل عرب اس جنگی تدبیر سے ناواقف تھے کہ کہیں ہم حملہ کرنے جائیں درمیان میں خندق آ جائے۔ اس سے پہلے خندق نہیں کھودی گئی تھی، یہ ان کے لیے نئی چیز تھی، اور یہی وجہ ہے کہ جو لشکر بنو غطفان اور قریش کی قیادت میں آیا تھا ان لوگوں نے اس کی تیاری نہیں کر رکھی تھی۔ ان کا بس پروگرام ایسا تھا کہ پہنچیں گے، آج پہنچے، کل سے حملہ کیا، 2 دن میں مدینہ پر قبضہ کر لیا، مسلمانوں کا صفایا کر دیا۔ تو وہاں ٹھہرنے کا کوئی مسئلہ نہیں، اس لیے ٹھہرنے کی تیاری سے بھی نہیں آئے تھے۔ اب جب پہنچتے ہیں اور حملے کے لیے آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو دیکھا راستے میں خندق ہے، تو ان کے لیے بڑا تناؤ والا معاملہ ہوا۔ ان میں جو سرپھیرے لوگ تھے ان کو جوش اور جذبات جو ہے بے قابو کرنے لگے، بے چین کرنے لگے، پریشان ہو گئے کہ کیا کریں۔ اس طرف سے یہ لوگ آ رہے ہیں خندق درمیان میں، سامنے سے صحابہ کرام نگرانی کر رہے ہیں خندق کی چلتے پھرتے ہوئے کہ کوئی خندق کے قریب آتا تو تیر مار کر اسے پیچھے کر دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی اتنی بڑی تعداد تھی کہ اگر سب مل کر چاہتے تو کچھ حصوں پر مٹی ڈال کر اس کو پاٹ بھی سکتے تھے، تو اگر کوئی ایسی کوشش مشرکین سے کرے تو ان کو تیر مارا جائے، دور ہٹایا جائے، کھدیڑا جائے، اور اگر کوئی پار کرنے کی کوشش کرتا ہے گھوڑے کی جست وغیرہ سے تو اس کا کام تمام کیا جائے۔ اور کئی جگہوں پر ایسی کوشش کی گئی، کچھ مقام پر خندق کا جو چوڑائی کم تھی وہاں مشرکین میں اس کا ایک دستہ 4-5 لوگوں کا، جس میں عمرو بن عبد ود، اکرمہ بن ابی جہل، عمر زرار بن خطاب، ایسے کچھ لوگ تھے، وہ پار کر کے مسلمانوں کی طرف آ گئے اور سیلا پہاڑی اور خندق کے درمیان میں گھومنے لگے۔ حضرت علی کا دستہ وہاں پہنچا، حضرت علی نے عمرو بن عبد ود کو چھیڑا، للکارا، تو وہ غصے میں آ کر اس نے اپنے گھوڑے کی پوچھ کاٹی، منہ پر مارا اور بھگا دیا اور کہا سامنے آ جاؤ، مقابلہ کرو۔ حضرت علی کا ان سے مقابلہ ہوا۔ حضرت علی نے، یہ بڑا بہادر، بڑا اڑیل اور بہت پرجوش اور طاقتور انسان تھا عمرو بن عبد ود، حضرت علی نے مقابلہ کیا اور بالآخر عمرو بن عبد ود کو قتل کر دیا۔ اس کے قتل کو اور مسلمانوں کے جذبے کو دیکھ کر یہ اکرمہ، زرار اور دوسرے جو ساتھی تھے یہ گھبرا کر بھاگے، واپس اس خندق کو پار کر کے دوسری طرف گئے۔ اس میں اکرمہ کا نیزہ بھی چھوٹ گیا جو مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ بہرحال یہ کہیں کہیں انہوں نے کوشش کی، زیادہ تر ادھر ادھر سے تیر چلتے رہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ جنگ اگرچہ تقریباً مہینے بھر وہ لوگ وہاں ٹھہرے رہے لیکن دونوں طرف کا نقصان بہت معمولی سا ہوا۔ 6 مسلمان اور 5 یا 6 مسلمان شہید ہوئے اور 10 مشرک قتل کیے گئے تیروں سے، اور یہ 1-2 جو جھڑپ ہوئی نیزے اور تلوار کے ذریعے سے، اس کے ذریعے سے، اور مسلمانوں نے کچھ کو زخمی بھی کیا۔ جن لوگوں نے کوشش کی کہ خندق کو پار کر کے ادھر آئیں گے ان کو تیر مار کے کھدیڑا بھی۔ انہی میں سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جن کو ایک تیر لگا اور ان کے ہاتھ کی رگ کٹ گئی، شہ رگ کٹ گئی۔ اس کے لگنے کے بعد صحابی رسول حضرت سعد بن معاذ، انصار کے سرداروں میں سے ایک سردار،
जिनके मुख्तलिफ किस्से आप सुनते रहे हैं, इन्होंने अल्लाह से दुआ की कि ऐ अल्लाह, तू जानता है कि ये जो जंग हम लड़ रहे हैं तेरे रास्ते में, तेरे रसूल से जो अहद व पैमान किया उसमें हम उनका दिफा करते हुए लड़ रहे हैं। ऐ अल्लाह के रसूल, ऐ अल्लाह ताला, अगर अभी ये मामला बाकी है जंग का तो मुझे अभी मौत मत दे, मुझे उस वक्त मौत देना जब ये मामला खत्म हो जाए और यहूद के मामला, बनु कुरैज़ा का मामला से फारिग हो जाए हम। ये साद बिन मुआज़ ये दुआ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब जंग का मामला शुरू हो चुका, तीर अंदाजी दोनों तरफ से हो रही है, महाज में खतरा और खौफ लाहिक है, ऐसी सूरत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खबर मिलती है कि बनु कुरैज़ा ने बदअहदी की और अहद व पैमान तोड़ दिया। आपने हज़रत साद बिन मुआज़, इनको जिनको तीर लगा, साद बिन उबादा, हाँ, और हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा, हव्वात इब्ने एक और सहाबी हैं, इन लोगों को बुलवाया, 4 लोगों को, और कहा कि जाओ, ये सब अंसार के लोग थे और ये साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वगैरह बनु कुरैज़ा से इनके रवाबित थे सरदार की हैसियत से। कहा खामोशी से जाके मालूम करो कि क्या ये बात सही है कि बनु कुरैज़ा ने अहद व पैमान तोड़ दिया। देखिए कैसी क़ियादत हो रही है, और कहीं कहीं खामोशी रखना पड़ती है, राज रखना पड़ता है मसलहत के तहत। और अगर ये बात सही होगी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत देखिए, सहाबा से कह रहे हैं कि अगर ये बात सच्ची है कि बनु कुरैज़ा ने अहद तोड़ दिया है तो तुम आकर खामोशी से मुझे इशारे में बताना, खुलकर नहीं, और अगर सही नहीं है, वो हमारे साथ ही हैं, तो आवाज़ बुलंद बयान करना ताकि मुसलमानों को भी इसकी खबर हो जाए और जोश बढ़े। चुनांचे हज़रत साद बिन ये काफिला गया और बनु कुरैज़ा को देखा तो उनके हालात बिल्कुल मुसलमानों के खिलाफ शरारत पर उतारू थे। गालियां दे रहे थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां कर रहे थे कि कौन रसूल, मोहम्मद को हम रसूल नहीं मानते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इस किस्म की मुखालिफाना बातें कर रहे थे, जंगी तैयारियां कर रहे थे। ये मंजर देखकर सहाबा कराम, ये वफ्द वापस आया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में आहिस्ता से कहा, उज़ल व क़ारा। देखिए क्या इशारे की ज़बान है। ये उज़ल व क़ारा 2 कबीलों के नाम है। 3 हफ्ता पहले जो हमने 2 कबीलों के बारे में पढ़ा कि वो लोग जो है मुसलमानों को, सहाबा को लेके गए कि हमारे यहाँ जो है दीन की तालीम देने के लिए भेजा जाए, और धोखे से 70 सहाबा को शहीद किया रजी के मकाम पर, मऊना के मकाम पर, बीर मऊना, और रजी में 10 सहाबा कराम को सन 4 में 1 साल पहले। तो जैसे उन 2 कबीलों ने गद्दारी की थी अल्लाह के रसूल, इन्होंने भी की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर थोड़ी देर के लिए आप भी जो है बेचैन हुए, जमीन पर लेट गए। सहाबा कराम ने देखा तो उनको भी हैरत हुई, लेकिन अचानक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और फिर आप सरगर्म हो गए और कहा कि मुझे उम्मीद है अल्लाह की मदद आएगी। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जोश दिलाया। अगरचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने राजदारी बरतने की कोशिश की, लेकिन अक्सर सहाबा कराम को यह बात पता चल गई कि बनु कुरैज़ा ने बदअहदी की, और फिर उसके बाद से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की एक जमात को भेजने लगे। चूंकि ये मामला बदअहदी का हुआ था, खुद हज़रत साद बिन मुआज़ भी इसमें शामिल थे, लिहाजा जब चोट लगी तो दुआ की अल्लाह ताला से कि अल्लाह मुझे उस वक्त तक मौत मत देना जब तक बनु कुरैज़ा का मामला का फैसला ना हो जाए। और ग़ज़वा अहज़ाब से फारिग होने के बाद, अब आगे आयतों में हम वाक़े के बाद पढ़ेंगे, उनका मामला हुआ और इन्हीं को सरदार मुकर्रर किया गया, इन्हीं ने उनके बारे में फैसला किया, और आगे हम उसकी तफसील जानेंगे। और ये उस वक्त तक जिंदा रहे, इनका जख्म से खून बहता रहा। हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बाद में शहीद होते हैं। ये पूरी सूरत हाल आप देख रहे हैं। अगरचे बाकायदा खुरेज जंग मुकाबला 2 बदो नहीं हो रहा है, आमना सामना नहीं हो रहा है, लेकिन खौफ और खतरा हर तरफ से तैयार है। पूरे खंदक के इलाके में चलत फिरत है, सहाबा कराम के दस्ते जो है चक्कर लगा रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं हिफाजत और दिफा के लिए, और इधर से मुशरिकीन इस कोशिश में है कि कहीं से हमको कोई मौका मिल जाए तो हम मुसलमानों मदीना में घुसकर मुसलमानों की ईंट से ईंट बजा देवें। उधर से बनु कुरैज़ा का खतरा लाहिक है, हाँ, कि वो अंदर से पीछे से आकर जो है हमला कर देंगे। मैंने गुज़िश्ता हफ्ता कुरान की आयत पढ़ी थी कि सामने से दुश्मनों का लश्कर जर्रार, पीछे से यहूद का खतरा, कबाइल का खतरा, हाँ, भूख प्यास का आलम, हथियारों की लड़ने वालों की कमी, ये सारे मुनाफिकीन का खौफ। मुनाफिकीन जो है बहाने ढूंढ रहे हैं। कुरान ने कहा यूरिदून, कह रहे हैं कि वो कहते थे अल्लाह के रसूल से कि हमें घर जाने दीजिए, हमारे घर खुले पड़े हैं, अगर कोई शख्स हमला आवर होगा तो बाल बच्चों को कौन बचाएगा, हमारे घर खुले हुए हैं। अल्लाह ने कहा कि उनके घर खुले हुए नहीं थे, खाली नहीं थे। यूरिदून इल्ला फिरारा, वो तो बस फरार चाहते थे, भागने का रास्ता चाहते थे, बहाना ढूंढते थे। अगर इनको मुसलमानों के मुकाबले के लिए बुलाया जाए तो फितने में आगे आगे रहेंगे, तब ये बहाने नहीं करेंगे, कुरान ने कहा। और फिर उनसे कहा गया
کہ اگر تم بھاگنا چاہتے بھی ہو، اگر اللہ نے تمہاری موت یا قتل لکھ رکھا ہے تو تمہارے بھاگنے سے اپنے آپ کو تم قتل اور موت سے بچا نہیں پاؤ گے. موت تو تم پر آ کر رہے گی جو اللہ کا مقررہ وقت ہے. آگے قرآن نے یہ باتیں بیان کی. آج ہمارے یہاں بھی دیکھیے کہ ہم موت سے بھاگ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے کاموں سے اپنے آپ کو دور کر لیتے ہیں. نقصان ہوگا، فلاں اور فلاں معاملہ ہوگا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا. اور مسلمانوں کے لیے جو حالات تھے، جو پھر سے میں آیت پڑھ کے آج کی بات کو ختم کروں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم. اسی تناظر میں آگے چل کے یہ صورت حال ہے. اب اللہ کی آخر میں مدد آتی ہے. ایک شخص نعیم بن مسعود مسلمان ہوتے ہیں. بنو غطفان کا قبیلہ جو مسلمانوں کے خلاف وہاں کھڑا ہوا ہے بڑے لشکر لے کر مشرکین کے ساتھ، ہاں، اس کا ایک سردار اسی درمیان مسلمان ہوا. اللہ نے توفیق دی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میں مسلمان ہو گیا ہوں، میرا قبیلہ بنو غطفان ابھی اس سے واقف نہیں ہے، اگر آپ چاہیں تو مجھ سے کام لیں. اللہ کے رسول نے کہا کہ تم ایک اکیلے آدمی ہو، مقابلہ تو نہیں کر سکتے، لیکن اگر ہو سکتا ہے تو تم یہ کام کرو کہ ان کو، یہود کو اور ان لوگوں کو آپس میں لڑاؤ. الحرب خدا. دیکھیے یہ بھی ایک حکمت عملی ہے. آج ہم مسلمان کمزور ہیں، کیا یہ نہیں کر سکتے؟ ہم کو وہ لڑا سکتے ہیں، اہل حق میں دشمنی پیدا کر سکتے ہیں. کیا مسلمان یہ کام نہیں کر سکتے؟ اتنے گئے گزرے ہیں ہمارے یہاں جن کو اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہیں، کیا وہ لوگوں کو خرید نہیں سکتے؟ مسلمان ہی صرف بک سکتا ہے. غور کرنے کی بات ہے. یہ قرآن حدیث ہمارے لیے راستے دیتے ہیں. حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بڑا شاندار اور گنگی حکمت عملی کے پس منظر میں، اس غزوہ احزاب کے پس منظر میں اور آج مسلمانوں کے پس منظر میں بڑی اہمیت رکھتا ہے. انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو ہم وہیں سے شروعات کریں گے اور اس سلسلے میں پھر بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کے کارنامے، قربانی اور پھر اللہ کی مدد کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں کامیابیوں سے نوازے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر.